اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ہم نے یہاں پر 2 آیات تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 280 اور 281، اور ترجمہ ہم پڑھیں گے احمد رضا کا۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، یہاں تک کہ اس کو آسانی فراہم ہو جائے، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو، یعنی اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ تمہارے ہی لیے خیر ہے، خیر لکم، اگر تم کو یہ بات معلوم ہو جائے تو تمہارے لیے یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور ڈرو، واتقو، ڈرو اس دن سے، یومن، اس دن سے جس میں اللہ کے طرف پھرو گے کیا مطلب؟ لوٹ کر جاؤ گے، لوٹنا ہے جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوٹ کر جانا ہے، حاضری دینی، اس دن کے لیے آنے سے پہلے تم ڈرو اس دن سے، اور ہر جان کو اس کی کمائی، ثم توفی یعنی پورا ادا کرنا، ٹھیک ہے، پوری دی جائے گی، کل نفس، ہر جان کو، ہر جتنے بھی انسان ہیں، عورتیں یا مرد، سب کو ان کا کمایا ہوا جو کچھ بھی انہوں نے کمایا سب ان کو پورا ادا کیا جائے گا، پوری بھر دی جائے گی، یعنی ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا تو ان کو پوری طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی، اچھا کمایا اچھا ملے گا، برا کمایا برا ملے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کسی قسم کا ذرہ برابر بھی، ذرہ تو بہت یعنی پھر بھی نظر آ جاتا ہے نا، ذرے سے بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، اس بات کا یقین رکھو، یہ مالک الملک کا فرمان ہے، یقین رکھو، تمہارے ساتھ بالکل بھی کوئی ظلم و زیادتی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سبحان ہے، سبحان، قدوس ہے، اس کے بہت پیارے نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر طرح کے نقص اور نقائص کے تصور سے بھی اللہ پاک ہے، اور اس کو حاجت ہی نہیں ظلم کی، ظلم تو وہ کرے جو کسی نہ کسی انداز سے سنگ دل ہوگا، تو ظلم وہی کرے گا، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بدلہ دیتا ہے آپ کو آپ کی کمائی کا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ خیر، ابھی دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ سودی نظام کی سختی سے ممانعت ہوئی، صدقات اور خیرات کی تاکید بیان کی گئی۔ اب دیکھیے ایسے معاشرے میں قرضے، ٹھیک ہے، دیون، جس کو ہم نے کیا پڑھا ابھی یہاں پر، دیکھیے ہم نے ابھی ترجمے میں یہ پڑھا کہ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے، تو یہاں پر یہ قرض دار جو ہوگا وہ بریکٹ میں ہونا چاہیے، کیونکہ الفاظ میں یہاں قرض دار کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہے ذو عسرتن، ٹھیک ہے، تنگی والے کی بات ہو رہی ہے، کہ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور ان کو بتایا گیا آگے جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، واو ہے اور کے لیے، ان ہے اگر کے لیے، کانا ہے یا تھا، تو یہاں یہ اس کا ترجمہ اس طرح ہونا چاہیے، میں آپ کو کسی اور ترجمے میں دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے احسن البیان کا، یہ آیات ہیں، آیات یہاں ہیں، یہاں سے آیات ہیں آپ کی، یہاں تک ہم نے تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیے، یہ دیکھیے ترجمہ انہوں نے دیا ہے، اور اگر کوئی تنگی والا ہو، تو یہاں پر قرض دار کا یعنی ذکر نہیں ہے لفظوں میں، ٹھیک ہے، تو اس کو بریکٹ لگانا پڑے گا، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ صدقہ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی نے کچھ بھی لین دین کیا ہے اور وہ ابھی تنگی والا ہے، اس کے پاس نہیں ہے دینے کا، تو آپ اگر پورا ہی اس کو معاف کر دو، ایک تو مہلت دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا، اور اگر پورا ہی معاف کر دو
تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم میں علم ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے پورا پورا، یہ توفہ کا ترجمہ ہوا ہے. یہ توفہ، ثم توفہ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور قرضے کو عربی میں اصل میں دین کہتے ہیں، اور دین کی جمع دیون ہے. یہ ابھی اس کے بعد جو آیات آئیں گی اس میں یہ دیکھیے تدینتم، یہاں آ گئی نا، تا اگر نکال دیں گے آپ تو یہ کیا ہے؟ داینتم. ٹھیک ہے، اور تم جو ہے یہ ضمیر ہے جو مخاطب کی جا رہی ہے جمع کی. اچھا، یہ تو آپ یہاں دیکھ لیا آپ نے نا، اس کو دین کہتے ہیں اور اس کی جمع دیون آتی ہے. ٹھیک ہے، بدینن، یہ دیکھیے بدینن. تو یہ ابھی ہم اس کو اگلی آیات میں پڑھیں گے. تو یہ ہم نے آپ کو بتایا. تو یہاں پر دیون کا ذکر نہیں ہے، یہاں ذو عسرتن ہے، تنگی والا. ٹھیک ہے، تنگی والے نے اگر آپ سے کچھ لیا ہوا ہے، کانا ہے، یہاں پر ہے کا ترجمہ ہو رہا ہے. ویسے کانا کا معنی ہوتا ہے، کانا جو ہے وہ تھا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ تھا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو ابھی ہم نے اس سے پہلے جو تلاوت کی، اس سے پہلے جو ہماری ترتیب آ رہی ہے سورہ بقرہ کی، تو اس میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سودی نظام کی سختی سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی، اس کو کنڈیم فرمایا، اور پھر اس کے بعد صدقہ اور خیرات کے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی. اب ایسے معاشرے میں یعنی قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سود تو ویسے ہی حرام ہو گیا، سود تو حرام ہے. ٹھیک ہے، ہم کھا ہی نہیں سکتے اس کو، اور ہر شخص جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ آپ مطلب صدقہ کریں، خیرات کریں، اتنا مال نہیں رکھتا. اسی طرح ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہر شخص کو یہ عادت بھی نہیں ہوتی کہ چلو بھائی ضرورت ہے، ہاتھ پھیلا دیا، اپنا دکھڑا بیان کر دیا اور لوگوں سے امداد لے لی. تو ہر شخص کو یہ بات پسند بھی نہیں ہے، بہت سے لوگ خوددار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب پھر ان کو اپنی ضرورت کیسے پوری کریں؟ وہ ضرورت تو ان کی بھی ہے. اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے اب ایک ہی سہارا رہ گیا، وہ ہے قرض. ٹھیک ہے، قرض باقی رہ جاتا ہے. اسی لیے احادیث مبارکہ میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، قرض جس طرح ایک یعنی کہنا چاہیے کہ ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی یا تساہل جھگڑوں کا باعث بھی ہے. اس لیے اس آیت میں جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، اور جو قرآن کی یعنی اس کے بعد جو آیت آئے گی سب سے بڑی آیت ہے. اس کے بعد جو ہم قرآن کی آیت تلاوت کریں گے، یہ آیت یہ قرآن مجید کے پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. پتہ ہے آپ کو؟ یہ یعنی الفاظ کے لحاظ سے اور عظمت کے لحاظ سے تو آیت الکرسی کہی جاتی ہے نا، لیکن جو یعنی آیات کے جو الفاظ ہیں اس کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت جو ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی، یہ آیت نمبر 82 ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد نشست میں تلاوت کریں گے. ابھی ہماری جو بات ہو رہی ہے یہی ہے. تو اب ہم آگے اس کے بارے میں جب انشاءاللہ بات کریں گے، جو ہم نے آپ کو ابھی دکھایا تھا یہ پورے دین کے ہی بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے اصول بیان کیے ہیں لین دین کے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا وہ یہ کہ اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے، تم سے کسی نے کچھ لیا ہے ضرورت کے وقت، بیماری، آزاری، گھر بنانے کے لیے، یا کسی بھی قسم کی اس نے جو ہے اپنی حاجت تم سے لے کر اپنی پوری کی ہے، تو تمہارے لیے کیا چیز ہے کہ جو تم اس کے ساتھ یعنی حسن سلوک کرو. تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ اگر تم سے کسی نے کچھ لیا ہے قرض کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، یا کسی اور چیز کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور اگر قرض دار تنگ دست ہو اور اس لیے وہ جو وقت مقررہ طے ہوا تھا اس پر وہ نہ دے سکے، تو اس کو مہلت دینے کا حکم ہے کہ اس کو مہلت دے دو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ تمہیں دے سکے، اس پر تنگی نہ ہو، اس کو ٹینشن نہ ہو، اس کی رات کی نیند نہ اڑے. ٹھیک ہے، یہ قرض ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تو کب تک مہلت دینی ہے؟ آسودگی تک، یہاں تک کہ ظاہر ہے اس کی روزی میں کچھ فراوانی آ جائے اور دینے کے لائق بھی تو ہو، کیونکہ انسان کے اپنے روز کے ضروریات بھی تو ہوتے ہیں، اخراجات بھی تو ہوتے ہیں. آج لوگ سوچتے نہیں ہیں بالکل بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کوئی نظام تو نہیں ہے. جب نظام نہیں ہے تو کوئی کسی کا حق دینے کو تیار نہیں ہے، بس جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا نظام چل رہا ہے. تو اب وہ جو ہے اس طرح بیچارے حقدار کا حق مارا جا رہا ہے.
ہر صورت میں آپ دیکھیں، اگر اسکول چھوٹے ہیں تو کیا ہے، پیرنٹس فیس نہیں دیتے، اسکول بڑے ہیں تو کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اسکول والے وہ مالکان رعایت نہیں کرتے، یعنی ہر صورت میں کیا ہے کہ وہ قانون جو ہے اس کا کوئی یعنی نظام ہے ہی نہیں، درہم برہم ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرو، تم تنگ دست ہو تو اس کو جو ہے، اگر اس نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ پورا نہیں کر سکا اور اس کا عذر جو ہے وہ شرعی ہے، تو اس کو آسودگی تک، جب تک اس کے پاس ادا کی گنجائش نہ ہو تو اس کو مہلت دو، اور یہ بات کہ بالکل معاف ہی کر دو، اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ بات بہت زیادہ بہتر ہے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو، تمہیں علم ہو اس بات کا، تو یہ ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس بات کی خبر ہو، اس بات کا علم ہو، تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور مسلمانوں اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ تو تم پیشی کے لیے اپنی کارگزاری درست رکھو اور کسی قسم کی خلاف ورزی مت کرو، یاد رکھو تمہیں عدالت میں پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے خلاف وکیل بھی ہوں گے، اس کی تیاری کر لو، ٹھیک ہے، جو تمہارا اپنا وکیل ہے وہ بھی جواب دینے کی تیاری اس کی بھی ہونی چاہیے، وہاں کچھ جو ہے معاملہ ادھر ادھر کا نہیں چلے گا، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، آپ کی ہوشیاری کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے تیاری پوری آپ کو کرنی چاہیے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی قانون کے مطابق اصول بنا کر وہ قرضہ دیتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ سود خوروں کی عادت کیا ہے؟ تو ان کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی مدیون، کوئی قرض دار، مدیون کہتے ہیں جس نے قرض لیا ہوا ہے، وہ مفلس ہے اور جو وقت مقرر ہوا تھا اس پر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو سود کی رقم کیا کرتے ہیں؟ اصل رقم میں جمع کر کے سود در سود کا سلسلہ چلاتے رہتے ہیں، اور سود کی مقدار بھی خوب بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر احکم الحاکمین نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی قرض دار واقعی مفلس ہے، ایک تو ہوتے ہیں ٹال مٹول کرنے والے، تنگ کرنے والے، وہی میں نے بتایا نا کہ قانون نہیں ہے، تو اب اگر کسی نے قرض لے لیا تو آج کے دور میں یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، اپنا سب کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، یاشیاں کر رہا ہے، اور قرض دار جس نے قرض دیا ہے اسی کو وہ فقیر بنا دیتا ہے، یہ بھی ہے۔ تو بڑا یعنی عجیب و غریب سسٹم ہو گیا ہے اس وقت، واقعی ایمان والوں کا جینا بڑا دوبھر ہو گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے نا کہ وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قبروں کو دیکھ کے کہیں گے کاش کہ ہم اس قبر میں ہوتے، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہیں گے کہ اپنی ایمان کی بگاڑ کی وجہ سے نہیں، کہ دنیا کی پریشانیاں لوگ دنیا کی وجہ سے اتنا تنگ کر لیں گے نا کہ وہ یعنی اس کو عاجز کر دیں گے کہ وہ یعنی موت کی تمنا کرنے لگ جائیں گے۔ تو آج یہی حال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ تنگ دست بھی ہو، لیکن یہ تو بات وہ ہو رہی ہے جو شرعی اصولوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ اس کو عذر بنا کر اور کوئی بہانہ بنا لیں تو وہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا، یہ بھی یاد رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک کہ قرض دینے والا نہ جانے، وہ آپ کی باتوں میں آ جائے، سیدھے سادھے بھی ہوتے ہیں لوگ، ہے نا۔ جھوٹ پر تو ہمارے یہاں سارا کاروبار مبنی ہے، جھوٹ بول کر چیزیں بیچیں گے، جھوٹ بول کر چیزیں خریدیں گے، جھوٹ بول کر مکان کرائے پر دیں گے، جھوٹ بول کر مکان کرائے پر لیں گے، جھوٹ بول کر دکانیں کرائے پر دیں گے، جھوٹ بول کر کرائے پر دکانیں لیں گے، یعنی ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں آپ غور کریں، لیں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کسی چیز میں یعنی جھوٹ سے تو خالی ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹ بول کر قرض لیں گے، جھوٹ بول کر قرض دیں گے، اور جھوٹ بولیں گے قرض کی واپسی میں بھی، اور قرض لینے والا بھی جھوٹ بولنے پہ اس کو بھی مجبور کر دیں گے بسا اوقات کہ بھائی مطلب ایسا، مطلب آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جو ہمارا یعنی مالک ہے، مالک الملک نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر واقعی جو ہے قرض دار جس نے قرض لیا ہے مفلس ہے، تو قرض کی ادائیگی تک جب تک کہ وہ قادر نہیں ہو جاتا، اس تنگ دست کو تنگ نہیں کرو، تنگ کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کو اس وقت تک مہلت دو جب تک کہ وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی اس کی ترغیب بھی دے دی کہ اس غریب کو اپنا قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو، آپ اپنے بھائی کے حالات جانتے ہو، بہن کے حالات جانتے ہو، خالہ پھپھی چچا ماموں کے حالات جانتے ہو،
تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے. اگر ایسے آپ کے خاندان والے تھوڑا بہت آپ کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی بھی کرے تو پردہ پوشی کرو، چشم پوشی کرو. اور ویسے آج ظلم و زیادتی سے دنیا بھر گئی ہے، کہیں پر بھی آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے. بہرحال جو بولے وہ کنڈا کھولے والی بات ہے. اب دیکھیے یہاں پر قرآن نے بلفظ صدقہ تعبیر فرمایا. یہاں معاف کرنے کو کیا فرمایا؟ جس میں اشارہ ہے کہ یہ معافی تمہارے لیے بحکم صدقہ ہو کر تمہارے لیے ثواب عظیم کا باعث ہوگی. اور نیز یہ جو فرمایا کہ معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ بظاہر تو ان کے لیے نقصان کا سبب ہے نا. کہ ایک تو سود کو چھوڑا، سود نہیں لیا، اس کے بدلے میں 1 سال سے پیسے دیے تھے، 2 سال پہلے مطلب اس پیسے کی کیا قیمت تھی، اب کیا قیمت ہے نا. تو ایک تو اس پر ہم نے کچھ منافع نہیں کمایا، اور دوسرا یہ کہ اب جو ہے اصل راس المال بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، پورا کا پورا مال ہی معاف کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مگر پھر بھی قرآن نے اس کو بہتر فرمایا. تو اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجہیں ہیں. اول تو یہ کہ بہتری اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد مشاہدے میں آ جائے گی، جبکہ اس حقیر مال کے بدلے میں جنت کی دائمی نعمتیں اس کو ملیں گی، ٹھیک ہے. کیا فرمایا؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے. دیکھیے، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو. تو اب یہ اس کو انہوں نے بریکٹ میں نہیں لکھا قرض، لیکن لکھنا چاہیے تھا بریکٹ میں. بہرحال یہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں خیر الکم کی، ٹھیک ہے، خیر الکم. اور دوسری وجہ کیا بیان فرمائی؟ دوسرے شاید اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں اس عمل کی بہتری کا مشاہدہ ہو جائے گا، کہ تمہارے مال میں برکت ہوگی. برکت کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی سی نعمت، مال کی جو نعمت تمہارے پاس ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اسی تھوڑے سے جو مال کی نعمت اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے کام تمہارے بنا دے گا، ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں کہ مال کی مقدار یا تعداد بڑھ جائے. سو یہ مشاہدہ ہے صدقہ خیرات کرنے والوں کے مال میں بے شمار برکت ہوتی ہے. ان کے تھوڑے مال سے اتنے کام نکل جاتے ہیں کہ حرام مال والوں کے بڑے بڑے اموال سے وہ کام نہیں ہو پاتے. اور جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یا غیر مقصود چیزوں میں، مثلاً دوا، علاج اور ڈاکٹروں کی فیسوں میں ایسے مالداروں کی بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں جس کا غریبوں کو کبھی یعنی واسطہ ہی نہیں ان کو پڑتا. اور اول تو اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دستی سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور انہیں اپنے فضل سے سلامتی بھی، عافیت بھی عطا فرماتا ہے. تو اسی لحاظ سے اس بات کو سمجھیے کہ جس نے قرض دار جو مفلس ہے اس کو قرض معاف کر دیا، جو بظاہر اس کے لیے نقصان نظر آ رہا ہے، تو اس قرآنی تعلیم کے پیش نظر وہ ایک مفید اور نافع کام بن گیا. سمجھ گئے؟ نقصان نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت، اور اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. اسی حوالے سے ہم آپ کو مسند احمد کی ایک حدیث شریف سناتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر ثواب ملے گا. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا. اور پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ
مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بتائیے ایسا کون ہے دنیا میں؟ کوئی ایسا ہے کہ اسی کا دیا ہوا مال اور اسی کے گھر والوں پہ خرچ کر دو، اسی پہ خرچ کر دو اور اس پر آپ کو اجر و ثواب بھی دے، وہ یعنی آپ کو انعام و اکرام بھی دے؟ ایسا کون ہے؟ یہ صرف مالک ہی، اسی کی شان ہے، وہی سبحان ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے۔ خیر، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 281 میں جو بیان کیا اس کو بھی ذرا غور کیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے زوال پذیر ہونے اور اس کے اموال وغیرہ کے فانی ہونے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور ہر عمل کے محاسبے اور اس کی جزا اور سزا ہونے کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے اور ہمیں اسی کام کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، آمین۔ اچھا، یہ سورۃ البقرہ میں یہ آپ کے سود کے حرام ہونے کی یعنی ربا کی حرمت اور اس کی ممانعت پر قرآن کریم میں اس میں جو ہے سورہ بقرہ میں 7 آیتیں مذکور ہیں، ٹھیک ہے؟ مذکورہ 7 آیتیں اور سورہ آل عمران میں 1 آیت اور سورہ نساء میں 2 آیتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 1 آیت جو ہے سورہ روم میں بھی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی 10 آیتیں ہیں جن میں سود اور ربا کے احکام مذکور ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہمیں راستہ دکھاتی ہیں حق کا، اور یہ آیات ہمیں نصیحت بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے اور باعث مالک الملک کی رضا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پر یقین رکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، پرسکون، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو سکون عطا کرے گا، اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ جہنم سے اللہ بچا کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے عمل کے لیے بہترین رہنما ہے، بہترین ہدایت ہے۔ اس کو جو ہے اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نجات ہماری مقدر بنے گی اللہ کی رحمت سے۔